ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں اور ہم مالکی ہیں، ہم اوزاعی کے ماننے والے ہیں، ہم داؤد ظاہری کے ماننے والے ہیں، ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو تمہارے درمیان میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کی تم پیروی کرو گے، اس کو مانتے رہو گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی لن تضلوا بعدی، میرے بعد قیامت تک تمہارے اندر گمراہی نہیں آ سکتی۔ کب؟ جب تم قرآن کو مانو گے اور حدیث کو مانو گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، اور جب ہمارے نظریے کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہماری فکر کے خلاف، ہمارے عمل کے خلاف، ہمارے تصورات کے خلاف جب کوئی حدیث آ جاتی ہے تو ہم اس کو بہانہ بنا کر کے اور خیال کے سہارے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں عام مسالک کے ماننے والے ہی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ ہم اہل حدیث بھی اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل حدیث کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمارے اندر اہل حدیثیت، قرآن حدیث کے ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔ علماء کرام چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ شادی میں تم جہیز نہ لو، شادی میں ڈیمانڈ لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہے کوئی مولوی جو یہ فتویٰ دے کہ جہیز لینا جائز ہے، ڈیمانڈ لینا جائز ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہے، چھوٹا سے لے کر کے بڑا تک۔ سارے مولویوں کا اتفاق ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا اتفاق ہے کہ جہیز لینا حرام ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اور ہمارا آپ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شان سے جہیز لیتے ہیں، شان سے ڈیمانڈ لیتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری اہل حدیثیت؟ کہاں گیا ہمارا صراط مستقیم پر چلنے کا دعویٰ؟ میرے بھائیوں، صرف اتنی بات نہیں ہے، ہمارے اندر بہت سی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آج شادی بیاہ میں قرآن حدیث نے جو ہم کو اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، ہم اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ڈیمانڈ تو لیتے ہی ہے، بارات تو بھیجتے ہی ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ آج بدلین کی شادی ہو رہی ہے۔ بدلین کی شادی سمجھتے ہیں نا؟ ایک آدمی اپنا بیٹا کی شادی دوسری کی بیٹی سے کرے اور یہ شرط لگا دے کہ تمہاری بیٹی کی شادی، تمہارے بیٹے کی شادی ہماری بیٹی سے ہوگی۔ الٹا پلٹا شادی، جس کو پھٹا لوگ کیا کہتے ہیں، الٹا شادی غالباً بولتے ہیں، بدلین والی شادی۔ یہ کہاں تک جائز ہے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھول کر کے سن لیجئے، ایسی شادی شمشابادی میں ہو رہی ہے، دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ بیٹا بیٹی، ادھر سے بیٹا بیٹی، ادھر سے بیٹا بیٹی، شادی ہو رہی ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔ شغار کیا بلا ہے؟ شغار یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بیٹی کی شادی کسی کا بیٹا سے اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹا سے کرتے، یہ ادھر سے بیٹا بیٹی، ادھر سے بیٹا بیٹی، یہ شغار ہوا، یہ ناجائز ہے اور قیامت تک ناجائز رہے گا۔ لیکن ہم لوگ شاید نہیں جانتے ہیں یا علماء نے بیان نہیں کیا، ہم اس پر چرچا بھی نہیں کرتے اور دھڑلے سے اس طرح کی ہم شادی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس طرح کی شادی اگر کہیں ہو جاتی ہے فوراً اس کو کینسل ہونا چاہیے، وہ شادی ختم ہونی چاہیے۔ کہیں گے دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی دلیل ہے۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں آپ کو معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دوراندیش صحابی تھے، بہت چالاک صحابی اور بڑے حکیم صحابی، مدبر قسم کے صحابی۔ ان کو جب خلافت ملی تو ان کے دور خلافت میں، ان کی دور امامت میں
کیا ہوا مدینے میں ایک شادی ہوئی الٹا پلٹا شادی کس کے درمیان حضرت عباس ابن عبداللہ ابن عباس کی بیٹی کی شادی حضرت عبد الرحمن ابن حکم کے بیٹے سے ہو گئی اور اسی طریقے سے بیٹا بیٹی کا تبادلہ ہوا شادی ہو گئی مدینہ میں سمجھ رہے اور یہ شادی کرنے والے ظاہر ہے وہ جتنے تھے وہ تابعین تھے حضرت معاویہ کا زمانہ ہے صحابہ کو دیکھے ہوئے تابعین سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم سے اگر غلطی ہو جا رہی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے اس زمانے میں ایسی شادی ہوئی الٹا پلٹا شادی ہو گئی حضرت معاویہ نے اپنے گورنر حضرت مروان کو لیٹر لکھا آرڈر لکھا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس شادی کو کینسل کرو چنانچہ حضرت مروان جو گورنر تھے مدینہ کے وہ گئے اور جا کر کے ان دونوں کو بلایا دونوں سمجھی کو بلایا اور بولا کہ کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے کہا کہ ہم نے تو مہر بھی دیا ہے جعلا بینہما صداقہ ہم نے مہر بھی دیا ہے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے یا بیٹا کی شادی کیا ہے اس نے مہر دیا ہے اس نے اپنے بیٹا کی شادی کیا ہے اس میں اس نے مہر دیا ہے الگ الگ مہر میں ہم نے شادی کیا ہے کہ نہیں غلط ہے ھذا هو الشغار الذي نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شغار ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا معلوم کیا ہوا کہ الٹا شادی میں بدلائی والی شادی میں اگر مہر کی وضاحت ہو تب بھی وہ شادی ناجائز ہے حرام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور ایسی شادی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کتنے افسوسناک بات پڑھیے علماء سے پوچھئے اور مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑیے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کریں غیر شعوری طور پر کسی طرح کا آپ سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی پکڑ نہ ہو جان بوجھ کر کے علماء کے بیان کرنے کے بعد اگر آپ منمانی کریں گے ہم مولانا شفیق عالم ندوی کی بات نہیں مانیں گے ہم مولانا ذاکر ندوی کی بات نہیں مانیں گے ان کا کام ممبر سے بولنا ہے ان کا کام ممبر سے بولنا ہے ممبر سے بولنا نہیں ہے وہی حضرت معاویہ کا قول ہے این علماؤکم کس مسئلے میں جس کے سر میں بال نہیں ہوتا ہے تو لوگ کیا لگاتے ہیں ریڈی میڈ جو بال آتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو مصنوعی بات ترجمہ انگریزی اس میں کیا بولا جاتا ہے بہرحال ایک بال لگانے والی لمبی حدیث ہے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواسمات والمستوسمات والمتنمسات والمتفلجات یہ لمبی حدیث ہے ہاں کوئی بال جوڑے کوئی گودنا گدوائے فیشن بنا ہوا ہے کرکٹ کھلاڑی کی دیکھا دیکھی لوگ یہاں وہاں بولتے ہیں داغتے ہیں حرام ہے ناجائز کام ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کا اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے وہاں کے بال نوچنا زبان دانت کو جو ہے چکنا کرنا یہ سب لعنت والی بات ہے تو اسی طریقے سے ایک شخص نے بال خرید کر کے سر میں لگا دیا اور اس کے سر میں بال نہیں تھا حضرت معاویہ نے کہا این علماؤکم تمہارے علماء کہاں چلے گئے کیوں نہیں وہ تردید کرتے ہیں اس مسئلے میں معلوم ہوا میرے بھائی علماء کی قدر ہے علماء اگر آپ کے بیچ میں ہیں وہ جو آپ کو ہدایات اور رہنمائی دیتے ہیں آج آپ اس پر عمل کیجئے اور اپنے آپ کو سنبھالیے اور سدھارنے کی کوشش کیجئے ایک مسئلہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں ایک مسئلہ یہ ہے ہمیں قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے اس لیے بہت سی چیزیں ہمارے اندر غلط طور پر رائج ہیں جیسے آج کل کسی کے ہاں میت ہو گئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں ان کے ہاں کوئی مر گیا رات میں انتقال کیا راتوں رات سیٹنگ ہو گئی کھانا بنے گا فلاں کے دروازے پر لوگ جنازے میں آئے یہاں جنازہ تیار ہے اور وہاں کھانا تیار ہو رہا ہے یہ کہاں کی نیکی یہ کسی حدیث میں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نیکی مولانا اچھی بات ہے نا مولانا نے بھی تقریر کی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اطعموا الطعام افشوا السلام کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے سلام کہنا ایک دوسرے کو نیکی کا کام ہے کھانا کھلانا نیکی ہے جہاں کھلانے کی گنجائش ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے لیے کہا آپ وہاں کھانا کھلائیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہا وہاں اگر منمانی کریں گے
اور تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ میرے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ ہم لوگوں میں یہ رائج ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کو گوبر وغیرہ سے نہیں لیپتے ہیں نا، ہم اپنے گھر کو گوبر سے نہیں لیپتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں کہ جس گھر کو گوبر سے لیپا جائے گا وہاں نماز نہیں ہوگی، جس گھر کو گوبر سے لیپا جائے گا وہاں نماز نہیں ہوگی، اس لیے گوبر سے مت لیپو۔ غلط ہے، یہ نہایت غلط ہے، اس لیے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، ٹھیک ہے نا، اس کا گوبر، اس کا پیشاب کیا ہے؟ پاک۔ اس کا گوبر، اس کا پیشاب پاک ہے۔ دلیل مدینے میں اوکلا قرائنا کے کچھ لوگ آئے جو مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہاں کر کے مدینے میں رہنے لگے، لیکن وہاں کی آب و ہوا، مدینے کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کیا، بیمار رہنے لگے۔ تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ہم لوگ جب سے مدینہ آئے ہیں اس وقت سے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کسی کا پیٹ چل رہا ہے، کسی کا پیٹ پھوڑ رہا ہے، ایک دم بالکل ہم لوگ سکون اطمینان سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہماری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ فلاں جگہ، صدقے کا اور زکات کا اونٹ رکھا ہوا ہے، صدقہ اور زکات کا اونٹ رکھا ہوا ہے، وہاں چلے جاؤ اور جا کر کے اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ حدیث میں آتا ہے وہ لوگ گئے اور رہنے لگے، دودھ پیا اور پیشاب پیا، اونٹ کا پیشاب پیا، جس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور قصہ ہو گیا، جب طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی تو جو چرواہا بکریوں کو، اونٹوں کو دیکھ ریکھ کرتا تھا اس کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا، اور جتنے اونٹ تھے سب کو بھگا لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، پکڑ کر کے لائے گئے وہ سب مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے، اللہ کر کے ان کو ذبح کر دیا، ان کو ارتداد کی سزا دی، ان کا قتل کر دیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پہلے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اونٹ کا پیشاب پیو اور اونٹ کا دودھ پیو۔ معلوم ہوا محدثین نے اس سے استدلال کیا معقول اللحم، یعنی جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا گوبر، اس کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے۔ آپ کے بدن میں اگر لگ جائے تو ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ گوبر سے اپنے گھر کو لیپ سکتے ہیں، آنگن کو لیپ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کسی چیز کا طاہر ہونا الگ بات ہے اور مطہر ہونا الگ بات ہے۔ جیسے کہ نل کا پانی ہے، نل کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، کنویں کا پانی، یہ پاک بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی آپ اس کو پی سکتے ہیں اور آپ اسے غسل کر سکتے ہیں، اس سے وضو بنا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ معقول اللحم کا پیشاب اور گوبر یہ صرف پاک ہے، مطہر نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے آپ پاکی نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے گھر کو، آنگن کو گائے، بیل، بھینس کے گوبر سے لیپ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو وقت لیا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو کچھ دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، جس چیز سے روکا ہے ہم اس سے باز رہیں اور کوشش کریں اس سلسلے میں کوئی ہیرا بہانہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ایسے کرتے تھے، فوراً جیسے حدیث مل گئی فوراً اس پر عمل کیا، کوئی بہانہ نہیں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں یہ بیت المقدس جہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر، مسلمانوں نے شروع میں 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ صحابہ کرام بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے یا بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مدینے میں
صحابہ کرام ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی طرف سے آگے کہا الا ان القبلۃ قد حولت، سنو نماز کی حالت میں صحابہ کرام ہے، سنو کہ تحویل قبلہ ہو گیا ہے، نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے۔ ایسا نہیں کیا چلو تھوڑا سا باقی ہے، رکوع باقی ہے، سجدہ باقی ہے، قیام باقی ہے، سلام باقی ہے، پھر لیں گے اس کے بعد عمل کریں گے، نہیں، نماز ہی کی حالت میں قبلہ بدل لیا۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے، جب حدیث مل جائے فوراً عمل کرنا چاہیے، حدیث کی مخالفت کرنا، حدیث کی تعویل کرنا، حدیث اگر منسوخ نہیں ہے اس کو منسوخ قرار دینے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے ہیلا بہانہ تلاشنا، یہ حدیث کا انکار ہے، یہ حدیث کا استخفاف ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو مسئلہ الٹا شادی کا میں نے بیان کیا ہے، آج کی بات سے یہاں جتنے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹا بیٹی بہن بھائی بھتیجی بھانجی کسی کی الٹا شادی بدلین کی شادی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے، اس کے مطابق چلنے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ برتاؤ کرنے، خود عمل کرنے اور دوسروں کو کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور اپنے آپ کو اس مدرسے سے جو اس گاؤں کے لوگ ہیں یا علاقے کے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی ترقی میں دامے دل میں قدم سکھ میں مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کار خیر کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔